ایک باپ کا حق، ایک اولاد کا۔ باپ کا کیا ہے؟ وَأَمَّا الْحَقُّ الْأَبِيكَ فَتَعَالَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَزَعَةٌ وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ۔ امام علی بن الحسین علیہ السلام چوتھے امام۔ باپ کا کیا ہے؟ تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری اصل دنیا، اصل بنیاد ہے۔ باپ تمہاری کیا ہے؟ بنیاد۔ بنیاد کیا ہے؟ نیو، جڑ۔ باپ تمہاری جڑ ہے۔ جب جڑی نہیں ہوگی تو پھر شاخیں تنے کہاں ہیں؟ اور تم اس کی شاخ و فرا ہو۔ اولاد اس کی شاخ ہے، اس کی فرا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود نہ ہو۔ بس جب تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جو تمہیں خود پسندی میں مبتلا کرتے تو اس وقت تم یہ خیال کرو گے اس نعمت کا سبب تمہارا باپ ہے۔ جب کسی مرتبے پہ پہنچو، جب کسی عہدے پر پہنچو، جب کسی عزت دار مرحلے پہ پہنچو، جب کوئی تمہاری شہرت ہونے لگے، عزت ہونے لگے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ شہرت کیا مجھے محنت سے ملی ہے، بلکہ یہ سوچو کہ یہ عزت ہمیں ہمارے باپ کی وجہ سے ملی۔ وہ نہ ہوتے تو آج ہمیں نہیں ملتی، نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ بڑی مشہور بات ہے، اگر باپ نہ ہو، لڑکا نکاح کے لیے مسند پہ بیٹھ جائے، جب مولوی صاحب پوچھیں گے تمہارا نام یہ ہے، پر باپ کا نام پتہ نہیں، تو لڑکی والا فوراً کہتے ہیں نہیں اٹھ جاؤ یہاں سے، اس کا باپ کا پتہ نہیں تو لڑکی کیا دیکھے؟ تو مین تمہارا باپ ہے، جڑ ہے۔ اس پر خدا کا شکر ادا کرو، اس کی ثنا کرو، باپ کی جتنی ہو سکے تعریف کرتے رہو، برائی نہ کرو، کیونکہ خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ تمام طاقتوں پر حاوی خدا کی طاقت ہے، اور باپ وہ سایہ ہے۔ اللہ سب بچوں میں ان کے ماں باپ کا سایہ رکھے۔ بہت بڑا سایہ ہے ماں باپ، اور جن کے یہ در پہ سایہ ہوتا ہے انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جب یہ سایہ اٹھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتا ہے۔ اب اولاد کا حق کیا ہے؟ ایک بار اس کے درمیان وہ کہہ دیں آج رنگ وغیرہ کھیلے گا تو کوئی بھی اپنے گھر سے باہر بنا کسی کام کے نہ جائے، باہر نہ نکلے، گھر میں رہے، اپنے بہتر گھر میں رہو گے، سیف رہو گے۔ اگر کسی کام سے جانا بھی پڑے باہر اور کوئی رنگ وغیرہ ڈال دے تو برا نہ مانو، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، اس لیے کہ ہمارا کام لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، صبر کر کے آ جائے، صبر میں فائدہ ہے۔ کیا وہ ہنسے کچھ بھی کرے؟ ہم نے بہت مراحل ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے برداشت نہیں کیا تو وہ برباد ہو گئے۔ ایک صرف مسکراہٹ نکل کے جا رہے ہیں، منع کیا ادھر سے نہ جانا، تمہارے دشمن لگے ہوئے ہیں، اور دوسرا مسکرا دیا، نہیں ہم ادھر سے جائیں گے، اور یہ مذاق بنائے گا ہمارا، پتہ یہ چلا کہ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، دنگے ہوئے، کوٹ کچہرے ہوئے، برباد ہو گئے۔ تو تھوڑا سا صبر کر لو، برداشت کر لو، اس میں کامیابی ہے۔ تو اولاد کا کیا ہے؟ تمہارے اوپر بیٹے کے حق کے حوالے سے تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تم سے ہے، اور اس کا ہر عمل چاہے خیر ہو یا شر تم سے ہی منسوب ہوتا ہے۔ اچھا کرو گے تو باپ کی طرح منسوب ہوگا، برا کرو گے تو باپ کی طرح منسوب ہوگا۔ لہذا اگر ہم شیعہ اہل بیت ہیں تو ہم جو کچھ کریں گے وہ ہمارے امام کی طرح منسوب ہوگا۔ اچھا کریں گے تب اور برا کریں گے تب۔ ہمارے جن امام نے ارشاد فرمایا ہے ہمارے لیے باعث
عزت بننا، لوگ تمہیں دیکھیں اور ہمیں پہچانیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہم سے نفرت کریں، بلکہ تمہیں دیکھ کر ہمیں پہچان. جب یہ ایسے ہیں تو جس کو یہ مانتے ہیں وہ کتنے اچھے ہوں گے، کتنے عظیم ہوں گے. لہٰذا زینت بنو. اور جب تم اپنے ماں باپ کے اچھے ہوگے تو ماں باپ کی زینت ہوگی. جب ماں باپ کے لیے زینت ہوگے تو ان کے دل سے دعا نکلے. جب کوئی نیک کام کر کے آؤ گے تم، ذکر کسی کا چھپتا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کی ضرورت برائی کا بھی اچھائی کا. آپ 7 سالوں کے اندر جا کے کسی کی برائی کر لو، اچھائی کر لو، وہاں بھی چھپنے والی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن وہ اجاگر ہو کے رہے گی، ظاہر ہو کے رہے گی. تو لہٰذا کوئی بھی اچھائی کرو، کوئی برائی کرو، یہ سمجھ لو کہ ایک نہ ایک دن سے منظر عام پہ آنا ہے. تو کوئی برائی نہ کرو کسی کی. برائی کرو گے تو برائی ملے گی، اچھائی کرو گے تو اچھائی ملے گی. تو لہٰذا اچھائی کرو تاکہ ماں باپ کا نام بھی پیدا ہو، تمہارا ماں باپ کا نام روشن ہو اور وہ خوش بھی ہو. تو ہر اچھائی، ہر برائی، ہر شر، ہر نیکی منسوب ہوتی ہے ماں باپ کی طرف. یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ اسے ادب سکھاؤ. ماں باپ کا فرض ہے کہ بچے کو ادب سکھائے. اس کے پروردگار کی طرف اس کی رہنمائی کرو. اللہ کی طرف رہنمائی کرنا. میرے بیٹا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یہ سب کچھ کرنا چاہیے. اور اگر بڑا ہو جائے تو اسے ساتھ میں لے کے آؤ نماز کے لیے، تاکہ وہ کچھ نہ صحیح اٹھنا بیٹھنا تو سیکھ ہی لے گا. کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے، کچھ لڑکے، کچھ بڑے بھی ایسے ہیں کہ جو سجدے میں جائیں گے تو پہلے گھٹنے رکھتے ہیں، بعد میں ہاتھ لگاتے ہیں. جبکہ ہے کیا، پہلے ہاتھ رکھو بعد میں گھٹنے رکھو. عورتوں کے لیے پہلے وہ گھٹنے رکھیں بعد میں اپنے ہاتھ رکھیں. مرد پہلے ہاتھ رکھے بعد میں گھٹنے رکھیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جنہوں نے گھر میں نماز سیکھی ہوتی ہے تو وہ وہی کرتے ہیں جو گھر میں کرتے ہیں. پہلے گھٹنے رکھیں گے بعد میں ہاتھ رکھیں. تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت بڑی ہیں. ہر انسان بچے کے ذریعے سے گھر کا ماحول پہچان لیتا ہے کہ جب یہ بچہ ایسا ہے تو گھر کا ماحول کیسا ہو. تو لہٰذا اپنے گھر کے ماحول کے پتہ کسی کو جلدی نہ دو، تو اچھا دو تاکہ وہ خوش ہو جائے. جب گھر میں اچھا ماحول ہوگا تو رشتے بھی اچھے آئیں گے، شادی بھی اچھی ہوگی. تمہیں کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. رشتوں کے لیے سب سے مین تمہارا اپنا رشتہ دار ہے. وہی بتاتا ہے کہ گھر میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. کوئی اور نہیں آتا باہر سے منع کرنے کے لیے، منع کروانے کے لیے. تمہارا اپنا گھر والا ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے. یہ کوئی رشتہ لے کے آیا، کوئی لڑکا کیسا ہے وہ رہا ہے ان کا حیدر بھائی کا کیسا لڑکا ہے وہ، تو سب پہلنے والے بتائیں گے وہ لڑکا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت کام کا ہے. اور اگر برائی ہوگی تو ویسے بھی آئیں گے. لہٰذا بعد کی بار رشتہ ختم ہو جائے. تو بہتر یہ کہ جو بھی تمہارے گھر میں آ رہا ہے اسے عزت دو. اس کے سامنے کوئی اور بول الٹی سیدھی باتیں گھر میں نہ بکو تاکہ تمہارے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. یہ بہت پتہ کی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے دی. انہیں ادب سکھاؤ، اس کے پروردگار کی طرف اس کی رہنمائی کرو، ہر طرح کی اطاعت میں اس کی مدد کرو، چاہے اس کا تعلق تم سے ہو یا خود اس کی ذات سے. اس کی رہنمائی کرو. اگر غلط کر رہا ہے تو اسے ٹوکو. نہیں ماننا ہے اس کے حال میں چھوڑ دو، لیکن ٹوکو. ٹوکنا پڑتا ہے. اگر تم اس ذمہ داری کو پورا کرو گے تو ثواب پاؤ گے. تمہیں ٹوکنے کا ثواب ضرور ملے گا، روکنے کا ثواب ضرور ملے گا تمہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں مایوس کر دے. اور اگر اس کی انجام دہی میں کوتاہی کرو گے تو سزا پاؤ. اگر تم نے دیکھا کہ ایک انسان وضو غلط کر رہا ہے اور تم یہ سمجھتے کہ میری بات مانے گا نہیں اور چلے آئے، اس نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں اس کی سزا ملے، گناہ ملے گا. جب تم نے ایک آدمی کو وضو غلط کرتے دیکھا، ایک بچے کو وضو غلط کرتے دیکھا، تم نے اسے نہ ٹوکا، اسے بتا دو. لیکن بتانے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے. سمجھا دو اسے، مانے یا نہ مانے اس کی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ تو بتا دو. پر اس کے لیے اس طرح نیک عمل کرو کہ اس کا حسن و جمال دنیا میں آشکار ہو جائے. اور بچے کی جب تعریف کرو گے، اور بچہ تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو،
آج کے دور میں جو پہلے سے تعریف تو چاہیے انسان، جتنی تعریف کرو گے اتنا ہی وہ اور محنت سے کام کرتا ہے، اور جہاں تو برائی کر دی اچھائی بھی کھا کو مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان اچھائی کا طلبگار ہے، چاہے اچھا کام کرے نہ کرے اچھا ہوگا کہا جائے۔ تو کوشش یہ کرو کہ ایک اچھا گمان رکھو ہر ایک کے بارے میں، اچھا گمان، یہ اچھا گمان ہوگا اچھی سوچ پیدا ہوگی، اچھی سوچ پیدا ہوگی اچھے الفاظ نکلیں گے اس کے لیے، یہ سب سوچ سے تعلق ہے۔ اگر تم برے سے گمان رکھو گے تو اچھی بات نہیں کہو گے تو بری بات نکلے گی، تعریف بھی کرو گے تو برائی نکلے گی تمہارے منہ سے، کیوں؟ تمہاری سوچ میں اچھائی نہیں ہے، جب ہماری سوچ میں اچھائی ہوگی تو ہم اچھی بات ہی کہیں گے۔ اور اس کی جو بہترین سرپرستی تم نے کی ہے اور جو نتیجہ تم نے حاصل کیا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے اور اس کے درمیان ایک عذر ہو جائے گا۔ خدا کے سوا کوئی طاقت والا نہیں ہے، کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔